اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باتیں حضرت واصف علی واصف علیہ رحمۃ الرحمن کی۔ کرگس و شاہین اپنی بلند پروازی کے کسی دائرے میں ایک ساتھ ہو گئے۔ وہ پاس پاس ساتھ ساتھ فضا میں تیرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں گفتگو کا ہونا فطری امر تھا۔ شاہین نے کہا، بھائی کیسی ہے یہ فضائے نیلگوں، ردائے صبح و شام، یہ وسعت نگاہ، یہ بلند پروازی، اور اس کے ساتھ یہ بلند فکری و بلند نظری۔ کرگس جو اپنے خیال میں ڈوبا ہوا نظریہ ضرورت کے متعلق سوچ رہا تھا، بولا، ہاں بھائی بلندی ہی بلندی ہے، لیکن بلندی اور صرف بلندی ہی تو زندگی نہیں۔ زندگی زندہ رہنے کا عمل بھی تو ہے، اس میں اور بھی ضروریات ہیں۔ وسعت نگاہ اپنی جگہ بجا، لیکن ضرورت وجود سے کیا انکار؟ یہ بلند پروازی مجھے میری ضرورت سے محروم کر رہی ہے۔ دیکھو بھائی، خالی بلندی اور خالی پیٹ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ شاہین نے کہا، دیکھو وہ دور افق پہ جھلمل جھلمل کرنے والی شے کیا ہے؟ کتنا خوبصورت ہے یہ منظر، کتنی لطیف ہے یہ فضا۔ آؤ بھائی ستاروں کی دنیا میں چکر لگائیں، آؤ دیکھیں سورج کہاں سے نکلتا ہے، کہاں ڈوبتا ہے، آؤ راز ہائے سربرستہ دریافت کریں، آؤ معلوم کریں یہ سب کیا ہے، یہ آبادیاں کیا ہیں، کیوں ہیں، کون ہے جو ہر شے کو حرکت عطا کرتا ہے، کس نے سب کو اپنے اپنے محور و مدار میں جکڑ رکھا ہے۔ آؤ تو ذرا دیکھیں اس کا اپنا مدار کیا ہے۔ طاقت صرف طاقت ہے تو اس کی اپنی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کی بھی کوئی اپنی خواہش ہے تو وہ طاقت کیا ہے؟ اور اگر اس کی اپنی کوئی ضرورت نہیں تو یہ سب ظہور غیر ضروری ہے۔ آؤ اس راز سے پردہ اٹھائیں۔ کرگس نے شاہین کی بات سنی تو بڑے غور سے، لیکن اس بات کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کے بجائے اسے اپنی مردار ہنسی کے حوالے کر دیا اور کہا، اتنی دور کی باتیں نہ سوچا کرو، مجھے بھوک لگی ہے، میں کب سے بھوکا پیاسا تیرے ساتھ چکر لگا رہا ہوں، اور بھوک سے مجھے خود چکر آ رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی راز نہیں، یہ صرف زندگی ہے، اسے گزرنا ہے۔ بہر صورت زندگی صرف آگ ہے، اور یہ آگ زندگی کے ہر حصے میں ہے، دل میں، دماغ میں، نفس میں، اور سب سے بڑھ کر پیٹ میں۔ پیٹ کی آگ کو بجھانا آسمانوں کی پروازوں سے بہتر ہے۔ یہ بلند پروازیاں محمل ہیں، اگر پیٹ خالی ہو، تم ستاروں اور سورجوں کا کھوج لگاؤ، وہ تمہاری منزل ہوں گی، لیکن میری منزل میری نظر کے سامنے ہے۔ وہ دیکھو ایک مرا ہوا گھوڑا پڑا ہے، میری برادری کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس لیے میں بھی نظریہ ضرورت کے متحد اپنی منزل کی طرف چلا ہوں۔ تجھے اور تیری پرواز کو خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے کرگس نے ایک سیدھا غوطہ زمین کی طرف لگایا اور آنن فانن اپنی منزل مردار تک پہنچ گیا، اور شاہین بدستور راز ہائے سربستہ کی تلاش میں، بلند سے بلند تر کی جستجو میں، واحدت و یکتائی خیال کے تصور میں، زندگی اور ماورائے زندگی کو جاننے کی آرزو میں سرگرداں ہے۔ وہ عالم تحیر میں گم ہے،
اس کے سامنے صرف فاصلے اور وسعتیں ہیں، لیکن وہ پرواز میں ہے۔ اس کی منزل وہ منزلوں سے آزاد ہے، منزل قید ہے اور پرواز آزادی ہے۔ کرگس اور شاہین اکٹھے پرواز کریں تب بھی الگ الگ راستوں کے مسافر ہیں۔ ان کو ساتھ ساتھ بھی دیکھا جائے تو بھی انہیں ساتھی نہ سمجھا جائے۔ یہ ہم پرواز تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مشرب نہیں، ہم راز نہیں۔ ایک کا مقصد مکان، دوسرے کا مقصد لامکان۔ ایک محدود، دوسرا لامحدود۔ ایک کا رزق مردار، دوسرا دل کا شہنشاہ۔ ایک موت سے وابستہ، دوسرا آزادی ہی آزادی کے ساتھ۔ زندگی کے ہر شعبے میں کرگس اور شاہین ساتھ ساتھ دیکھے جاتے ہیں، ہر شعبے میں، ہر طبقے میں اور ہر گروہ میں، ہر درجے اور ہر زاویے میں۔